Assalamu alaikum, dear students. I hope everything is fine. So, اپنی صحت کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا بھی خیال رکھنا ہے اور جو بھی ٹائم اویلیبل ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار دیے. ٹائم تو گزر جائے گا لیکن اصل کام ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارا جائے, کچھ اسٹڈی کر کے, کچھ انجوائے کر کے اور کچھ مزید اچھے کام کر کے. تو دس از نیو اسٹوری, کنگ بروس اینڈ اسپائڈر. کنگ بروس ایک بادشاہ کا نام ہے. اسپائڈر بہت سارے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ, موویز دیکھتے ہوں گے, بچوں کی مووی, کارٹون موویز. اسپائڈر مین, تو یہ وہی اسپائڈر ہے لیکن یہاں مین نہیں ہے, لیکن مین بادشاہ کی شکل میں آ گیا ہے. کنگ بروس اینڈ اسپائڈر. تو اس کی اسٹوری دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. یہ جو سٹوریز ہیں یہ اصل میں بہت پرانا سلسلہ ہے, قصے کہانیاں سنانا اور کوئی لیسن دینا, سبق دینا. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے بچوں کو سمجھانے کا یا کہ بڑوں کو بھی سمجھانے کا. اور اس طرح مثال سٹوریز کی سنا کر ایگزامپل کے طور پر انہیں سٹوری سنا دی جاتی ہے تاکہ اس کا جو نچوڑ نکلتا ہے, ایسنس یا جسے آپ مورل لیسن کہتے ہیں, وہ جب سامنے آتا ہے تو اس سے کچھ بات سمجھ آ جاتی ہے جو زندگی کے لیے کچھ کارآمد باتیں بن جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ بہت عرصے کا ہے اور بہت ساری جو کچھ ثقافتی کلچرل سٹوریز مشہور ہیں, کچھ قصے کہانیاں جو ہماری ثقافت میں پرانی چلی آ رہی ہیں وہ بھی مشہور ہیں. تو ہر ملک کے ہر لٹریچر میں, دنیا کے ہر لٹریچر میں یہ کہانیاں موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہوتا ہے اپنی بات پہنچانے کا, کہ بچوں کو سمجھانے کا. تو اس سٹوری کے اندر بھی لیسن ہے اور وہ آپ کو بتایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ سلسلہ سٹوریز کا چلتا رہتا ہے اور یہ لیسن کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو آج کی سٹوری ہے آپ کی کنگ بروس اینڈ اسپائڈر. Robert Bruce, the king of Scotland, was defeated by his enemies. اسکاٹ لینڈ کا جو رابرٹ بروس تھا, جو بادشاہ تھا, اسے دشمنوں نے شکست دے دی. اینڈ واز ہائیڈنگ ان اے کیو, اور وہ غار میں چھپا ہوا تھا. ہی واز ان اے ویری ڈیجیکٹڈ موڈ, وہ بہت ہی افسردہ صورت حال میں تھا. ڈیجیکٹڈ میں نے بہت ہی افسردہ, مایوس. He had often tried the English out of his county. He had often tried the English out of his county, but without any success. اس نے بہت ساری آزمائشوں میں سے وہ گزرا. یہ انگلش کا جو لفظ آیا ہوا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ سبجیکٹ کے طور پر نہیں ہے, نہ ہی لینگویج ہے. جب بھی کسی اس طرح کی آرٹیکل لگا ہوگا اس کے انگلش کے ساتھ, اس کا مطلب ہو جائے گا قوم, انگریز جسے اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں. تو یہ انگریز قوم بن چکی ہے. دا انگلش, یہ جو بک ہے آپ کی, جو سبجیکٹ ہے یا لینگویج ہے, اس کے ساتھ دا نہیں لگتا. انگلش لینگویج, انگلش آ جاتا ہے, دا انگلش لینگویج آ جاتا ہے. لیکن یہ جو صرف انگلش ہے اس کے ساتھ دا نہیں لگ سکتا جب آپ سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر کبھی پڑھیں گے جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قوم کی بات ہو رہی ہے. He had often tried the English out of his county. اپنے اس نے زور پر بہت ساری آزمائشوں میں سے بھی وہ گزرا کامیابی کے لیے. But without any success, لیکن اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی, ملی نہیں. یعنی اوپر وہ شکست کی بات کر رہے ہیں نا, دشمنوں نے اسے شکست دے دی. تو اس نے بڑی کوشش کی اپنے لوگوں سے مل کر, سب سے مل کر, لیکن کچھ نہ بنا. جسٹ ایز ہی واز تھنکنگ آف گیونگ اپ دا اٹیمپٹ, این اسی لمحے جس وقت وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہتھیار ڈال دے. گیو اپ کر دینا, کوئی کام ترک کر دینا, کوئی کوشش چھوڑ دینا. اٹیمپٹ میں نے کوشش, گیو اپ میں نے چھوڑ دینا. تو اس نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا, اب تو مجھے ہار جانا چاہیے. He noticed, and اسی لمحے اس نے دیکھا, noticed دیکھا, a spider dropping down with its thread from the ceiling of the cave. کہ ایک اسپائڈر جو ہے dropping down, نیچے گر رہا ہے, with its thread, اپنے جالے کے ساتھ, from the ceiling of the cave,
غار کے چھت سے لٹکا ہوا ہے، نیچے آ رہا ہے، بار بار نیچے گرتا ہے. تھریڈ کہتے ہیں جالے کے دھاگے جو ریشے نظر آتے ہیں. The king anxiously waited to see. بادشاہ جو تھا اس نے بڑی بے چینی سے anxiously اسے دیکھتا رہا. What the spider would do کہ اب یہ کیا کرے گا. The ceiling was far away. چھت جو تھی غار کے اندر وہ بہت اونچی تھی. And he wondered it would ever manage to get there. لہذا اس نے یہ حیران ہو گیا کہ شاید ہی یہ اس چھت تک پہنچ پائے. The spider tried to reach the ceiling by going up the thread, but it failed and fell back. وہ کوشش کرتا چھت پر پہنچنے کی دھاگے کے ذریعے، اپنے جال کے ذریعے، جالے کے ذریعے، but it failed ناکام ہو جاتا، and fell back واپس گر جاتا. Another attempt was made. پھر اس نے ایک اور کوشش کی. And again. اور پھر دوبارہ کی. It failed. لیکن ناکامی رہی. In all it made 9 such attempts. اس طرح کی اس نے 9 مرتبہ کوشش کی. Without any success. لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. The king thought. بادشاہ نے سوچا. That it would give up making any further trial. When to his great surprise it once more climbed up and at last succeeded in reaching the roof. بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ سوچنے لگا that it would give up making any further trial، یہ ہو سکتا تو یہ چھوڑ دیتا اپنی کوشش کو، یہ اسپائڈر کی بات کر رہا ہے. To his great surprise، لیکن وہ حیران رہ گیا. To his great surprise وہ حیران رہ گیا. It once more climbed up. اس نے ایک اور مرتبہ کوشش کر ڈالی. 9 تو پہلے کر چکا تھا. And at last succeeded in reaching the roof. اور آخر کار چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. Bruce couldn't but admire the perseverance shown by the little insect. بروس جو تھا وہ اس کیڑے کی یعنی اسپائڈر کی پرزیورنس یعنی مستقل مزاجی، کوئی کام مستقل کرنا، کنٹینیوسلی جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کی یہ مستقل مزاجی کو دیکھ کر وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا. یہ جو انگلش ہے نا، بروس could not but admire، اس کا مطلب بنتا ہے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا. پرزیورنس مستقل مزاجی میں نے آپ کو بتایا، تو اس نے اس کیڑے کی مستقل مزاجی کو دیکھ کر وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا. And imitating its example، اور اس مثال کو عمل کرتے ہوئے، imitating کرتے ہوئے، he too tried once again، اس نے بھی ایک مرتبہ کوشش کر ڈالی. تو کیا ہوا؟ was successful، اور یہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی. Moral: try again. کوشش، بار بار کوشش کریں. تو دس از یور ماڈل لیسن ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور دھیان رکھیں اصل میں انسان ناکام نہیں ہوتا. ایک مرتبہ اگر فیل ہو جائے یا کسی کام کو نہ کرنے میں ناکام رہے، تو وہ ناکام نہیں ہوتا. اصل میں ناکام اس وقت ہوتا ہے جس وقت کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. This is what. Thank you very much today. God bless you all.